الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العجلة من عمل الشیطان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ کا حصہ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ازدواجی نسبت کے ساتھ مرد کو فوقیت عطا کی ہے۔ قوام انتظام چلانے والا، فوقیت عطا کی ہے، اور فوقیت اللہ کی مرضی ہے، دونوں میں سے جس کو بھی دے دے، لیکن کچھ وجہ بھی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ نان نفقہ رہائش سب کچھ ذمہ داری مرد کی ذمہ ہے، تو پھر عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حاکمیت کی اختیارات بھی مرد کو ہی دیے جائیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، فرمایا العجلۃ من عمل الشیطان، جلد بازی شیطانی کاموں میں سے ہے۔ جلد بازی خصوصاً دنیاوی امور میں، اور بعض معاملات میں جلد بازی کو پسند نہیں کیا گیا۔ سوچ و بچار، مشورہ، استخارہ، اس کو پسند کیا گیا۔ بعض رات نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کے ساتھ حکمت کی بات یوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان وغیرہ کائنات بنائی نا جی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل کا 6 دن؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ اس لیے کہ اس انسان کو سبق دینا ہے کہ کام کو تدریجاً کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں استقرار ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جلدی جلدی جو کام کیا جائے وہ پھر جلدی جلدی ہی خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی ہماری گزارشات میں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، اور اگر ایسے کوئی حالات بن جائیں کہ آپس میں نبھ نہ سکے تو اسلام اس کے لیے کیا حل، کیا تدبیر، کیا ہدایت دیتا ہے۔ میاں بیوی میں تنازع ہو جاتا ہے تو اسلام اس بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے، یہ موضوع ہے۔ ایک حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو کام انسان کے ذمہ ہے
اس سے متعلق اسلامی ہدایات کو حاصل کرنا فرض ہے۔ پورا علم اسلامی حاصل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، بڑی فضیلت ہے، اچھی بات ہے۔ پورا قرآن و حدیث پڑھنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں، فرض کفایہ ہے پورا۔ لیکن جو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہمارے معاملات متعلق ہیں، ان معاملات کے بارے میں اسلامی علم حاصل کرنا اس بندے کے ذمہ فرض ہے۔ ایک شخص ہے کسان، زراعت کرتا ہے، اس کو اسلامی ہدایت زراعت کے بارے میں معلوم ہو۔ ایک بندہ دفتر میں کام کرتا ہے، اس کو اسلامی ہدایات دفتر کے بارے میں معلوم ہو۔ ایک بندہ نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ہر طرح ایسے چلتے جائیں کہ جو کاروبار کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس سے حرام اور حلال کا اسے پتہ ہونا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی زندگی کا جو معقول حصہ ہے انسان کا، سمجھداری کا حصہ کہو، رشد کا حصہ کہو، جوانی اور طاقت کا حصہ کہو، بہادری اور تونگری کا حصہ کہو، تو وہ انسان کی زندگی کا یہ ایک معقول حصہ ازدواجی زندگی کے بعد متعلق ہوتا ہے۔ انسان کو جو شادی کر رہا ہے، اس کو شادی سے متعلق اسلامی ہدایات معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے گھر کیسے آنا ہے، بیوی سے کیسے بلانا ہے، اس کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، نان نفقہ کیسے دینا ہے، رہائش کیسے دینی ہے، اور بچے ہو جائیں ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جب تک شادی نہیں تھی تو یہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا۔ جب شادی ہو گئی تو یہ ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی ہے کہ اسلامی ہدایات اس کو معلوم ہو، جو ہم تفصیل سے گزشتہ جمعہ میں تھوڑی تھوڑی بات ہو سکتی ہے، پورا تو احاطہ نہیں۔ کسی اسلامی کسی باب کا احاطہ جمعے کے بیان میں نہیں ہو سکتا، کسی اسلامی باب کا، بھلے تجارت ہو، بھلے شادی ہو، بھلے نماز کے مسائل اور روزے کے ہوں، پورا احاطہ نہیں۔ بس ایک فکر دلائی جا سکتی ہے کہ انسان جو ادھر ادھر غافل پھر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے۔ جمعے کے بیان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلے خود مخاطب ہوتا ہوں، اپنے آپ کو، پھر آپ ہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نہیں، قرآن کا حکم ہے اپنے آپ کو پہلے، پھر اس کے بعد گھر والوں کو، دیگر کو۔ پھر جب بیوی آ گئی، وہ عورت آ گئی، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جہیز دینا فرض واجب نہیں، لیکن والد اگر خوشی سے کچھ چیز دے دے تو کوئی حرج بھی نہیں، اسلام سے اس کا ثبوت ہے۔ لیکن جو غیر لازمی چیزیں ہیں، والدین نے ان کو اپنے اوپر لازمی کیا ہوا ہے، اور جو لازمی چیزیں ہیں کہ آپ بچی کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے کون سی ہدایات دے کر بھیجنا ہے، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ والد کی ذمہ کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ اور اتنی بڑی فضیلت ویسے ہی تو نہیں مل جاتی کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی ہے، دینداری کے لحاظ سے، دنیا داری کے کام امور کے لحاظ سے، خانگی گھر کے کام کے لحاظ سے، اور پھر اچھا داماد منتخب کیا، فرمایا جنت کے لیے اس کے واسطے یہی عمل کافی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت والد کے لیے، کیونکہ والد کی ذمہ بچی کی اچھی تربیت ہے، تاکہ جس خاندان میں جائے اس خاندان کا نظام درست کر دے۔ یہ ذمہ میں فرض ہے۔ فرض کو لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے، اور غیر فرض چیز مستحب یا ایک ہدیہ یا یوں جیسے جائز وغیرہ، ان چیزوں کو لازم کیا ہوا ہے۔ اور غیر فرض چیزوں کی وجہ سے، غیر فرض چیزیں اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے رشتے خواہ مخواہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ معاشرے کی خرابی، بگاڑ رشتوں کی تاخیر کی وجہ سے ہے۔ مزید یہ کہ نوجوان بچوں کی جوانی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد 30 سال کے بعد شادی ہو رہی، جی 35 سال کے بعد شادی ہو رہی، شادی کی عمر تو گئی، گزر گئی۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ضروریات، معاملات دنیا میں انسان سے متعلق ہیں، مثلا اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے مسائل آنے چاہیے، روزہ رکھنا ہے، روزے کے مسائل آنے چاہیے، کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے درست رہتا ہے، حج زکوٰۃ ہے وغیرہ،
ایسے ہی جب شادی کر رہا ہے تو اس کو مسائل معلوم ہونے چاہیے. اور پرانے زمانے میں امام صاحبان نکاح پڑھاتے تھے نا جی، تو وہ 7-6 کلمے بھی کہتے تھے سناؤ، ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی سناؤ. لازم تو نہیں ہے لیکن چلو اچھا ہے، اس لحاظ سے وہ کلمے اور ایمان مفصل ایمان مجمل تو یاد ہو جاتا تھا. یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے کہ کسی حد تک. اور دلہا صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، 3 دن کے بعد نکاح ہے نا جی، اور دلہا صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. آج اس کے پاس جاتے ہیں وہ چھٹا کلمہ، آج اس کے پاس جاتے ہیں تیسرا کلمہ. ایمان مفصل کون سا ہوتا ہے، ایمان مجمل کون سا ہوتا ہے، وہ اس بیچارے کی تو اچھا ہی، تاکہ اس بہانے سے نماز تو صحیح ہو جائے، دعا قنوت صحیح ہو جائے. بہرحال شادی ایک زندگی کا اہم حصہ ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ زندگی کا معقول حصہ، جس میں صحت کا حصہ کہیں، حسن کا حصہ کہیں، مالداری کا حصہ کہیں، سمجھداری کا حصہ کہیں، یہ افسری کا، یہ شادی کے زمانے میں ہوتا ہے. یہ مسائل انسان کو شادی کے معلوم ہونے چاہیے کہ میرے ذمہ بیگم کے کیا حقوق ہیں، تاکہ میں ان میں گنہگار نہ ہوں. اور والد جو رخصتی کر رہا ہے اپنی بچی کی، اس کے ذمہ بھی یہ لازم ہے کہ اپنی بیٹی کو شادی کے بعد والی زندگی کے اسلامی ہدایات سے آگاہ کرے. یہ آپ کے ذمہ یہ ہدایات ہیں، ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی اسوہ ہے. اسی طریقے سے رخصتیاں ہوئیں اور کام کی ترتیب بھی مقرر کی گئی اور بتایا گیا. تو اسی میں جب دونوں جانبین سے، مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں اسلامی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، مرد کے ذمہ جو حق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، روٹی کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، اچھے اخلاق کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، یہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ یہ حق ہیں اور وہ حسن ترتیب سے ادا کر رہا ہے. اور بیگم کے پتہ ہے کہ میرے ذمہ کیا حق ہیں. بیگم کے ذمہ تو مختصر سے حق ہیں. عورت تو بہت آسانی کے ساتھ جنت جا سکتی ہے، جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نماز روزے کی پابند، اور شوہر کو خوش کر کے رکھے، اپنی جان مال کی حفاظت کرے. تو فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت الشات، یہ کام عورت میں ہے، شوہر سے راضی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، گھر کی چونکہ وہ ذمہ دار ہوتی ہے، شوہر کے مال کی، بچوں کی جان کی حفاظت، پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے. دخلت من ای ابواب الجنت الشات، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مردوں سے پہلے ان کی بیویاں جو نیک ہیں وہ جنت میں پہنچ جائیں گی. ان کا حساب ہی نہیں، انہوں نے مال کا حساب نہیں دینا، وہ تو کمائی نہیں کرتی، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، جھوٹ تو نہیں بولا، رشوت تو نہیں لی، دھوکہ تو نہیں کیا، وہ سودی لین دین تو نہیں کیا. یہ ساری پھٹیکیں تو مرد کے ذمہ ہیں جو پیسہ کما کر لا رہا ہے گھر میں. عورت سے تو یہ چیز نہیں ہے. لازمی سی 3-4 چیزیں ہیں اور ان کے اوپر وہ پابند ہے. تو جس کا جتنا سرمایہ کم ہوگا، پیسہ کم ہوگا، مال دولت جائیداد وغیرہ غیرہ مسائل، عہدہ جتنا چھوٹا کم ہوگا نا جی، اس کا حساب اتنا آسان ہوگا. جس کے پاس جتنی مال و دولت، جتنا حساب کتاب لین دین جتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنے اس کا حساب کتاب مشکل ہوگا، وہ سارا دیکھے جانا ہے. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہاں تک کہ 5 چیزوں کا پہلے سوال دے، ان مالہ، ان عمرہ، ان شبابہ، جوانی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا ہے اس کے اوپر، یہ سوال ہوگا. تو بات یہ ہے کہ زندگی کی اہم ذمہ داریاں، جس میں کھانا پینا، رہائش وغیرہ، ملبوس، یہ چیزیں جو ہیں اہم ذمہ داریاں، وہ مرد کے ذمہ ہیں. عورت کوئی مجبوراً ایسے حالات بن گئے ہیں کہ وہ کام کرنا اس کے لیے مجبوری بن گئی ہے، تو اسلام عورت کو مجبوراً کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. پردے اور حیا کا خیال رکھے، مجبوراً اجازت دیتا ہے. مجبوری نہ ہو تو اچھی بات نہیں ہے. مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ
اللہ نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے، میں بارزگار ہوں اور صاحب حیثیت ہوں، صاحب ثروت ہوں، تو میں ہی خرچہ اپنے بیوی بچوں کا کروں گا۔ بیوی کو کیوں کام پر لگاتا ہے جب مجبوری ہی نہیں ہے؟ اسلام جو ہے ہر پہلو کو جانتا ہے اور اس کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ مجبوراً جائز ہے، مجبوری نہیں تو بہتر نہیں ہے۔ گھر کے کام سارے خراب ہو جائیں گے۔ جب سب کچھ خرچہ مرد کے ذمہ ہے تو پھر قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد کو اختیار دیا ہے، مرد کو قوام منتظم کو کہتے ہیں، سربراہ کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، ناظم کو کہتے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ خالق ہے، یہ چیزیں جن انس ہوں، مرد عورت ہوں، یہ مخلوق ہیں۔ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کے اوپر اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اور وجہ بھی ساتھ بتا دی۔ بات پہلے اصولی شاہانہ تو اوپر والی بات ہو گئی، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، سورہ نحل 14واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنا دیا، یہ میری مرضی ہے۔ اور آپ میں سے بھی تو بعض مالدار ہوتے ہیں، اپنے نوکروں کو تو 10,000 روپے ہی تنخواہ دیتے ہیں، خود تو 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، نوکر کو تو 10-15 ہی دیتے ہیں، نوکر کو برابر کیوں نہیں دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کون مالدار ہو کر میرا ہے، کون غریب ہو کر میرا بن کے رہے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر، اپنے نفس پر شکوہ کرنا چاہیے کہ یہ کتنا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے اتباع میں چل رہا ہے اور یا یہ دنیا کے رسم و رواج کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے نفس کے اوپر شکوہ کرنا چاہیے، اپنے خالق اور مالک اور رازق، اپنے محسن کے اوپر شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضعف ایمان ہے، شکوہ ہو گیا تو ضعف ایمان ہے۔ جی ایک تو یہ بات شاہانہ ہو گئی، ساتھ میں فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ۔ ہم نے مہر مرد کے ذمہ ڈالا، رہائش مرد کے ذمہ ڈالی، کھانا مرد کے ذمہ ڈالا، کپڑے مرد کے ذمہ ڈالے، ہر روز کا خرچہ ڈاکٹری وغیرہ مرد کے ذمہ ڈالا۔ اور اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے آپ صاف ستھری کوئی رنگ روغن کر کے ہو تو یہ رنگ روغن بھی مرد کے ذمہ ڈالا کہ مرد اس طرح خوش ہوتا ہے تو عورت رنگ روغن کر سکتی ہے۔ جی یہ ساری چیزیں جب مرد کے ذمہ ڈالی تو پھر ہم نے اس وجہ سے مرد کو حاکم بھی بنا دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ زندگی کا گزران دوستو درست ہو سکتا ہے، پرسکون ہو سکتا ہے جب میاں بیوی دونوں اسلامی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ مرد یہ سمجھے میرے ذمہ حق کیا ہیں ان کو ادا کرے، عورت یہ سمجھے میرے ذمہ حق کیا ہے، عورت ادا کرے۔ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہی تب ہے جب خلاف شرع باتیں گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مرد بے جان اپنی کھڑپینچی بناتا ہے، عورت بھی کہتا ہے ہم بھی کوئی کمزور خاندان سے تو نہیں ہے، تم ایک کہو گے ہم 4 کہیں گے۔ یہ دونوں طرف سے اسلامی حقوق سے دور چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شام کو شیطان اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر۔ سب جو دن کو ارد گرد ادھر ادھر بھیجے تھے چھوٹے شیطان، ان سے کارروائی پوچھتا ہے کیا کیا۔ کوئی کہتا ہے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے یوں کرایا، کوئی کہتا ہے یوں کرایا، کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے۔ شیطان اٹھ کے اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ اصل کام تو تم نے کیا ہے کہ 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ میاں بیوی کبھی تنازع نہیں ہوگا جب اسلامی ہدایات کے مطابق، اور اسلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کی زندگی کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ قرآن میں اتنی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں نہیں ہے جتنی میاں بیوی کے گزران سے متعلق، بچوں کے دودھ پلانے سے متعلق، عدت سے متعلق، طلاق سے متعلق، وراثت سے متعلق یہ نظام بیان کیا۔ مرد کا کب قریب جانا بہتر ہے، کب منع ہو گیا، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کی، کیونکہ معاشرے کے بگاڑ کا اور معاشرے کی درستگی کا مین مرکز ہے میاں بیوی کا درست ہونا۔
تو معاشرہ درست ہے، اور اگر خراب ہے تو یہ خراب ہو جائے گا نظام۔ تو بات یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں، اور صلح کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں۔ ہر کوئی اپنا حق تو مانگتا رہے، لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کے بارے میں سوچ نہ ہو۔ جمہوریت کا تو نعرہ ہی بدبخت نعرہ یہ میرے حقوق دو، میرے حقوق دو، میرے حقوق دو، اور اس کے ذمہ جو اپنے حق ہیں وہ ادائیگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ذمہ کیا حق ہیں۔ میں نے حلف نامہ لیا ہے، 8 بجے دفتر آنا ہے، 4 بجے چھٹی کرنی ہے، عوام بے سر و سماع جب اپنی درخواستیں لے کے آئے گی میں نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ ان حقوق جو اس کے ذمہ فرض ہیں اس پر تو کوئی توجہ نہیں، ہر روز نعرہ ہے ہمارے حق دو، ہمارے حق دو، ہمارے حق دو۔ جب ہر کوئی اپنے حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے گا کبھی نزاع ہی نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور میں نے پہلے بتایا اختلاف ہوتا ہی تب ہے جب اسلامی ہدایات پر عمل نہ ہو، اختلاف اسی جگہ میں شروع ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے اس کا حل بتایا ہے، فَعِزُوهُنَّ، آپ الگ بٹھائیں اس کو، حاکمیت نہ جتلائیں، بیگم کو الگ بٹھائیں، سمجھائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام نے یہ ہدایات دی ہیں، میرے اندر جو کمزوری ہے بیگم آپ مجھے بتائیں، میں اس کو دور کروں گا۔ آپ کے اندر جو کمزوری ہے یہ ہے جو میں سمجھ چکا ہوں، اس کو دور کرنے سے ہمارے درمیان میں اختلاف ختم ہو جائے۔ جب آپ سمجھائیں گے آپ دیکھیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا۔ حکمت، تدبر، شفقت، درد کے ساتھ جب دوستو جب سمجھایا جاتا ہے تو بندہ مخاطب کا دل جیت لیتا ہے۔ ڈنڈے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، سختیوں کے ساتھ اس طریقے سے عارضی طور پر نظام بن بھی جائے تو کوئی نہیں۔ معاشرہ تربیت سے بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، جو قوم کے ہادی اور رہبر بن گئے، تربیت کی ہے۔ معاشرے تربیت سے بنتے ہیں۔ آپ علیحدہ بٹھائیں، کہا میرے اندر جو غلطی ہے، جو کمزوری ہے میں دور کرتا ہوں، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، صلح کے ساتھ ثواب ملے گا۔ اور آپ میں جو کمزوریاں ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں ان کو دور کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے کام بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَعِزُوهُنَّ، پہلے تو واعظ کرنا ہے۔ واعظ کا لفظ جو عربی زبان کا لفظ واعظ ہے نا، واو عین زوئے، یہ اس بیان کو کہتے ہیں جس بیان میں درد ہوتا ہے۔ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے نا یہ درد سے بات کر رہا ہے کہ اس میں یا میرے میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، ضرور اثر کرتا ہے۔ فَعِزُوهُنَّ، پہلے تو سمجھائیں ان کو، وجہ کیا ہے، کیوں تنازع ہے، کیوں منہ بنا کے بیٹھتی ہے، علیحدہ سے بٹھا کے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ۔ اور اگر نہیں ہو رہا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری تدبیر بتائی، پھر بھی وہ نہیں سمجھ آ رہی تو آپ چند دن خاموش ہو جائیں، اپنا بستر جدا کر لیں۔ 5واں پارہ، تیسرا رکوع چل رہا ہے 5ویں کا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑا دور ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر وہ خاتون ایک تربیت والے خاندان، ایک اچھے خاندان کی خاتون ہے تو اسے یہ مسائل پتہ ہوں گے کہ جب شوہر ناراض ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی ذکر و اذکار، کوئی نفل، کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جب شوہر ناراض ہوتا۔ بلا وجہ عورت جب شوہر سے ناراض ہے، شوہر کو تنگ کر رہی ہے اور شوہر خاموش ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر جدا کر دو۔ وہ خاتون اگر نیک خاتون کچھ اس کے اندر رمق ہوئی تو آپ کو راضی کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان، آپ کا ہر فرمان ہی عظیم ہے، آپ نے فرمایا وہ خاتون اپنے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھوں میں ڈال دے گی کہ میرے شوہر مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے،
شوہر اس سے ناراض ہو گیا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ عورت اپنے مرد کو سونے سے پہلے راضی کر کے سوئے گی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بات تب ہوگی نا جب آپ نے گھروں میں تربیت کی ہے۔ ہر روز جو کتاب آپ کو بتائی جنتی عورت، 2 صفحے 3 صفحے ہر روز آپ پڑھیں، نظام بدل جائے گا۔ اسلامی ہدایات ایسی نورانی ہدایات ہیں، یہ اثر کرتی ہیں، یہ فطرت ہیں، فطرت ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس عورت کو ماحول ایسا ملا، وہ اس کی فطرت دبی ہوئی تھی۔ جب آپ نے احادیث اور قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، وہ دبی ہوئی اسلامی فطرت اس کی بیدار ہو جائے گی، وہ اچھے راستے میں آ جائے گی، خوش ہوگی کہ میری اچھی تربیت ہو رہی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، کوئی اتنی زیادہ ناراضگی ہو گئی ہے کہ بستر جدا ہونے سے بھی اس کو کچھ اثر نہیں ہے، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی تنبیہ کر سکتے ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار کے حق میں تو میں نہیں ہوں، مار کے حق میں نہیں، تھوڑی بہت تربیت کر سکتے ہو۔ پھر بھی نہیں ہو رہا تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب بھی نظام نہیں ہو رہا تو پھر ایک اچھا سمجھدار، دیندار، امانت دار، صاحب علم عورت کے خاندان سے، اور ایک اسی طرح کا دیندار، سمجھدار، صاحب علم مرد کے خاندان سے، حکمم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْهُمَا۔ قرآن کیسے دروازے بند کرتا ہے۔ یہ تم نے جو حکم مقرر کیے نا کہ ہماری صلح کرائیں، یہ نیک نیت ہوں، صلح پسند ہوں۔ بتاؤں بات، ہم جرگے میں آئیں گے، آپ کی صلح کرائیں گے، دمبا ذبح ہونا چاہیے، دمبا ذبح ہو جائے گا نا۔ جرگے میں ہم آئیں گے اور صلح بھی کرائیں گے۔ کیا صلح ہے؟ وہ جو دمبا ذبح ہو جاتا ہے پھر صلح قسطوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب صلح کرانے آئیں گے ہر دفعہ دمبا ذبح ہوگا۔ یہ جرگیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان یریدا اصلاحا یوفقوا، ان دونوں نیک لوگوں کی نیت یہ ہو کہ ان کے درمیان صلح کرانی ہے، لالچ نہ ہو۔ یہ اللہ سے صلہ لیں، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر کے صلح کرائیں، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں اور اجر اللہ سے پائیں۔ یہ دمبا ذبح ہونا چاہیے، پھر جناب یہ ہوگا۔ یہ اور قرآن نے کیا کہا؟ جو صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، اور کیسے کیسے جرگے اور کیسی کیسی باتیں۔ اس نے یہ غلطی کی ہے، جرگہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ بھی یہی غلطی کرے۔ واہ، یہ فیصلے ہو رہے ہیں، کیا وحشیانہ نہیں؟ جانور بھی ایسے فیصلے نہیں کرتے۔ قرآن ہدایات سنیے، تقوی والے لوگ ہوں، ذی علم ہوں، انہیں پتہ ہو صلح کرائی کیسے جاتی ہے۔ یعنی کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی بڑے شخص صاحب حیثیت جو تمام امور کو جانتا ہے، ان کو آگے لے کے آؤ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق صلح کی باتیں ہو تو اس میں برکت ہوگی۔ پھر بھی نظام نہیں چل سک رہا، صلح بھی کرائی گئی، کچھ یوں بھی ہو گیا۔ یہاں پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیم کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے پیچھے آئیں بعض دفعہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام اس دین کا نام ہے کہ زندگی کے کسی موڑ میں آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اسلام اس دین کا نام ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے علوم تو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، جو اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ عرش کے تختی کے اوپر لکھا ہوا ہم نے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اس علم کو مسلمان نہیں پڑھتا جو اس کے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کو تو ضروری ہے، چلو وقت آیا تو مولوی صاحب سے ہی پوچھ لیں گے۔ اور جو انسان کے بنائے ہوئے علم ہیں وہ بھی ہر روز ٹوٹتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو وقت بھی خرچ، ملک بدلے جاتے ہیں، رات کو ہزاروں کی ٹیوشنیں پڑھائی جاتی ہیں،
انسانی علم کے بارے میں تو اتنی قدر ہے، اور جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کیا، اس کے لیے تو بس ایسے ہی ہے، جو ہو جائے بس ٹھیک ہے جی، چل رہا ہے جو اس طریقے سے۔ غلط بات ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہی کام آئے گا ادھر بھی ادھر بھی جی۔ اسلام اس دین کا نام ہے کہ کہیں آ کے خاموشی نہیں ہے، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ دنیا کے وہ باطل قانون ہیں کہ ایک دفعہ اگر شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اب میاں بیوی کی بن پاتی ہے یا نہیں بن پاتی، بس پوری زندگی یوں ہی رہنا ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ۔ آپ عورت کو نہیں چھوڑ سکتے، یہی قانون ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، مرد تو اس عورت سے تنگ ہے، طلاق تو دے نہیں سکتا کہ ان کے اس لادینی مذہب میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر عورت کو رسوا کیا جاتا ہے، زہر دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، تاکہ یہ ہمارے گھر سے دفع ہو کہ اس کے بعد پھر ہم کوئی دوسری لڑکی لے کر آئیں۔ اسلام نے اس لڑائی جھگڑے کو بند کر دیا ہے، ہر صورت اختیار کی گئی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن پاتی۔ اب یہاں پر میں جو بتا رہا ہوں نا کہ ایک شخص شادی کر رہا ہے تو اسے مسائل آنے چاہیے، بچے پیدا ہو گئے ان کی تربیت کے مسائل آنے چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، جب جھگڑا تنازع کوئی آپس میں کشیدگی ہو رہی ہے تو اس کو حل کرنے کے مسائل پتہ ہوں، اور جب کشیدگی شروع ہو جائے دوستو، پہلے اگر مسائل پتہ نہ ہو تو کشیدگی کے زمانے میں ہی کسی عالم کے ساتھ تعلق جاری رکھ دینا چاہیے، تاکہ ایک بہت بڑے قدم اٹھانے سے پہلے کوئی صورت صلح کی اور مصلحت کی بن سکتی ہے تو وہ بن جائے جی۔ اب تنازع ہوتا جا رہا ہے، جھگڑا ہوتا جا رہا ہے، اور جہالت کیا کرتی ہے، غصہ آ گیا بیوی کو، شروع ہو گئی وہ بھی، میں جاؤں گی، نہیں رہوں گی، فلان ہوگا، یہ ہوگا، میرا گزارا نہیں ہے، تیرے گھر میں ہے کیا، مجھے بس ابھی الفاظ چاہیے، فلان چاہیے، اور مرد پھر اپنی جرات دکھاتا ہے، اور اسی وقت 3 طلاقوں کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا خود۔ اب تک تو عقل ٹکانے نہیں تھی، جو غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی، طلاقیں دینے کے بعد فوراً عقل ٹکانے پہ آ جاتی ہے، پھر مختلف طرح کے دارالافتاؤں میں پھرنا شروع کر دیتا ہے، پھر محلے کے کچھ بے علم سمجھدار قسم کے لوگ، وہ آپ نے غصے میں طلاق دے دی ہوگی، اچھا آپ نے غصے میں طلاق دے دی ہوگی، آپ نے تو طلاق دے دی ہے تو گواہی نہیں تھے، آپ نے تو طلاق حمل کے زمانے میں دے دی ہے، آپ نے تو طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق دے دی ہے، پتہ نہیں آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، آپ کو کیا ہو گیا تھا طلاق دے دی ہے۔ طلاق ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ محلے کے بے وقوف قسم کے لوگ یہ اس انسان کو اب یوں لوریاں دے رہے ہیں، آپ نے غصے میں طلاق دے دی ہوگی، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، فلان، یہ سب غلط باتیں ہیں دوستو۔ طلاق غصے میں ہو تب بھی ہوتی ہے، خوشی میں ہو تب بھی ہوتی ہے، صحت کے زمانے میں ہو تب بھی ہوتی ہے، بیماری کے زمانے میں ہو تب بھی ہوتی ہے، اپنی رضا سے طلاق دے تب بھی ہوتی ہے، مجبور کر کے کوئی طلاق دلوائے تب بھی ہوتی ہے۔ اور مسائل پتہ ہوتے، اسلام کی ہدایات پتہ ہوتی، طلاق کی نوبت اگر آ بھی گئی تھی تو ایسی غلطی یہ شخص نہ کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر بالفرض طلاق کی نوبت آ رہی ہے، توہر میں طلاق دو، ایک رجی، اور اس توہر میں، اس پاکی کے زمانے میں بیوی کے قریب نہ گئے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، طلاق کی نوبت کسی گھر میں نہ آئے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے جتنی چیزیں ناپسند ہیں ان میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔
لیکن اسلام اس دین کا نام ہے کہ آپ کو مجبوراً ایک راستہ دیا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے روز مار پٹائی اور یوں کوئی زہر دینے کے نوبتیں نہ آ جائیں. مکروہ اسلام نے کہا، مبغوض کہا، ناپسندیدہ کہا، لیکن آپ کی بے چینی کو آپ کو بچایا. آپ جو بے چین ہیں، پریشان ہیں، عورت گنہگار ہو رہی ہے آپ کی نافرمانی کر کے، آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، اسلام پریشان آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی. اس کے لیے راستہ الگ اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور آپ کے لیے الگ ہو جائے گا. اس لیے اس مجبوری کے ساتھ اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے اور پھر ہدایت دی ہے کہ فرمایا طہر میں، پاکی کے زمانے میں، حیض میں نہیں، حیض کے زمانے میں نہیں، پاکی کے زمانے میں جس پاکی میں قریب نہ گیا ہو، ایک طلاق رجی دی جائے. طلاق رجی اس کو کہتے ہیں جو لفظ طلاق سے طلاق دی جائے. لفظ طلاق یاد رکھنا، لفظ طلاق سے طلاق دی جائے ایک طلاق رجی ہے. رجی کا کیا مطلب ہے؟ عورت کے جس کو طلاق دی گئی، نوجوان عورت جس کو طلاق دی گئی، اس کے 3 حیض عدت ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، دوسرا پارہ. وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی 3 حیض گزرنے تک ان کی عدت ہے. 3 حیض جب پورے ہو جائیں دوسری شوہر سے شادی کر سکتی ہیں. ان 3 حیضوں کے اندر دونوں کی عقل تو ٹھکانے آ ہی جائے گی اور آپ نے رجوع کی گنجائش چھوڑی ہے، ایک طلاق دی ہے. 3 حیضوں کے اندر یہ مرد عورت سے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے رجوع کیا، میں آپ کو بیوی بناتا ہوں، بیوی سمجھتا ہوں. وہ عورت دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی، وہ راضی ہو یا نہ ہو. یاد رکھنا یہ بات. طلاق رجی 1 دی یا 2 دی، 3 حیض عدت ہے. اس کے درمیان میں مرد دوبارہ اپنی اس بیگم کو بیگم بنانا چاہتا ہے، اس کو رجوع کہتے ہیں. اس لیے طلاق رجی ہے، رجوع ہو جائے گا، یہ عورت دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی. نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کچھ. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ جو اس نے ایک طلاق استعمال کر دی ہے یا 2، اس کی 2 طلاقیں، وہ ایک طلاق استعمال ہو چکی ہے. آئندہ اس کے پاس طلاق کا اختیار 3 میں سے 1 رہ گیا یا 2 رہ گئی ہیں. آئندہ خیال رکھیں. اسلام نے یہ بات کہی. اب دیکھیں، ایک طلاق رجی جب دے گا تو 3 مہینے 15 دن میں ہی سمجھ آ جائے گی. جب تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں دارالفتاح میں آ کے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب، کوئی حل نکالو. وہ جی بچے اجڑ گئے، گھر اجڑ گیا، ویران ہو گیا، عورت اچھی تھی، اتنی خراب نہیں تھی، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب تو عورت کی اچھائیاں بھی یاد آ رہی ہیں، گھر اجڑا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، بچوں کی فکر بھی لگ گئی ہے. اسلام کی ہدایات پہلے کیوں نہیں حاصل کی؟ اسلام تو 3 طلاقیں دینے سے منع کرتا ہے. 3 طلاقوں کو حرام کہا ہے، ممنوع کہا ہے کہ یہ 3 طلاقیں نہ دو، 1 طلاق دو اگر ضرورت ہے، اس کے بعد گنجائش چھوڑو تاکہ وہ دوبارہ آپ کی رجوع کرنے سے آپ کی بیگم بن جائے. اور ہو جاتا ہے. اس لیے تو 1 طلاق کا حکم دیا کہ پہلے جو گرم خون تھا نا، اب اس میں جب ٹھہراؤ آئے گا، برودت آئے گی، سمجھ آ جائے گی کہ یہی بیگم ٹھیک ہے. اور یاد رکھو دوستو، درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ شیطان پڑھاتا ہے اور ماحول خراب ہونے کی وجہ سے دنیا ویسی میک اپ لگا کے پھر رہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ جناب بڑی حوریں بار پھر رہی ہیں، اور ہماری بیگم تو ویسی ہی ہے. کوئی حوریں نہیں ہیں، سب یہ مسمر اعظم ہے. کالے کو گورا اور جو 3 انچ اوپر لیپا جاتا ہے. اپنی بیوی کو سب سے اچھا سمجھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اپنی اس موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوبارہ کوئی حور نہیں دنیا میں ملے گی. حوریں تو آخرت کی بات ہے. یہ شیطان غلط پڑھاتا ہے کہ وہ بڑی جناب خوبصورت ہے، وہ جناب یہ. ہرگز نہیں ایسا. جب دعائیں کی، استخارہ کیا، مشورہ کیا والدین نے اور لوگوں نے مل کے آپ کو رشتہ کر دیا، آپ کی نیکی اور تقوی کی دلیل یہ ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ رشتہ دے دیا، بس یہی کافی ہے، یہی سب کچھ ہے. پھر آپ اس کی تربیت بھی کریں گے، اپنی بھی تربیت اور اصلاح کریں گے، نظام درست ہو جائے گا. یہ غلط بات ہے. یہ جو بے پردگی ہے نا، بے پردگی،
اس سے ماحول خراب ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تو بیگم ایسی ہی ہیں, یہ تو جناب بڑے اس طریقے سے, بس دور سے ہی ٹھیک ہوتا ہے. ہاں, سانپ کی چمک نا اوپر نقطے نقطے اور بڑے رنگیلے, وہ دور سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, قریب نہیں ٹھیک ہوتے. اپنے اندر اصلاح پیدا کرو, تربیت پیدا کرو, گھر میں تربیت لاؤ. ایک طلاق دیتا تو 15 دن نہ جی, میرے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں نا لوگوں کے, وہ جھگڑا ہو گیا جی, فلان ہو گیا فلان ہو گیا, تو میں ان کو کہتا ہوں 15 دن آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچوں جواب کیا دینا ہے میں نے. وہ 15 دن کے بعد آ جاتے ہیں, نہیں وہ ماشاءاللہ جی ویسے تو بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بس وہ ذرا سا ہو گیا. میں نے کہا دوست مجھے خود ہی پتہ تھا کہ 15 دن میں سارا نظام ٹھیک ہو ہی جانا تھا. بات یہ ہے دوستو, اسلام نے یہ بات کہی, ایک طلاق, اس کے بعد دوبارہ رجوع کرنے کا موقع رکھا ہے, آپس میں صلح کرنے کا موقع رکھا ہے. جب 3 طلاقیں کوئی شخص دے دیتا ہے, 3 طلاقیں, یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو, 3 طلاقیں کوئی دے دیتا ہے 3 ہو جاتی ہیں. نہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے, نہ محدثین کا ہے, نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. معلوم نہیں کہاں سے یہ, او بھائی 3 طلاقیں شریعت نے کہا نہ دو, حرام ہے. لیکن کوئی شخص حرام کا ارتکاب کرے تو حرام ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہ کرے, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے, حرام ہے قتل کرنا. لیکن قاتل اگر قتل کر دیتا ہے کسی کو تو وہ تو قتل ہو جاتا ہے نا. شریعت یہ سمجھانا چاہتی ہے گھر میں اگر طلاق کی نوبت آ جائے 1 دو, 3 نہ دو, لیکن اگر 3 دیں تو 3 ہو جائیں گی, طلاقیں بھی ہو جائیں گی, گناہگار الگ ہوگا. یہ مطلب ہے حرام کا. جس نے 1 طلاق دی سوچ سمجھ کے دی, طلاق ہو جائے گی, گناہگار نہیں ہوگا. جس نے تینوں اکٹھی دی طلاقیں بھی ہو جائیں گی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہیں, ان کے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سوال رکھا, بھتیجوں کو بھی ساتھ لایا, ان کا زیادہ تعلق تھا سرکار کے ساتھ. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضرت میرے چچا نے اپنی بیگم کو 1000 طلاقیں دے دی ہیں. آپ نے فرمایا افسوس, استغفر اللہ, چچا جی 3 طلاقیں تو ہو گئی ہیں نا, اور 997 گناہ تمہارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. جی بخاری کی حدیث ہے, نسائی کی حدیث سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا کہ اس شخص نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. آپ غصے ہو گئے, ناراض ہوئے کہ آپ کو اتنی نہیں سمجھ کہ جب طلاق دیتے ہیں تو 1 دیتے ہیں, لیکن اب تو نافذ ہو گئی ہے. نسائی کی حدیث. اور سنیں, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسجد خلافت کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بڑے بیٹے ہیں, حسین چھوٹے ہیں. ان کی بیگم, حضرت حسن کی بیگم عائشہ خثعمیہ, نام یاد رکھو, سنن کبریٰ جلد نمبر 7, عائشہ خثعمیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے. حضرت عائشہ خثعمیہ مبارکباد دینے کے لیے آئی اپنے شوہر کو, حضرت حسن آپ کو مبارک ہو کہ آپ خلیفہ بن گئے. حضرت حسن کو غصہ آ گیا, کہا میں خلیفہ بن گیا, تو میرے باپ کی شہادت کی مبارکباد دینے آئی ہے, چل تجھے 3 طلاقیں ہیں. حضرت حسن نے اپنی بیگم عائشہ خثعمیہ کو 3 طلاقیں دے دی, ناراض ہو کر کے آپ مجھے خلافت کا مبارکباد دینے آئی, میرے باپ شہید ہوا, مطلب ہے باپ شہادت کے بعد ہی میں خلیفہ ہوا, تو باپ کی شہادت کی مبارکباد دینے آئی ہے. ناراض ہو گئے, بس جیسے طبیعت مزاج میں تھی بات. عورت کو 3 طلاقیں دے دی, عدت گزاری اس نے, چلی گئی وہ اپنے اس میں. انہوں نے کچھ کپڑے جو کچھ اس کے کوئی تھا تو کچھ ساتھ ہدیہ پیسے بھی بھیج دیے. اس عورت نے جواب بھیجا عائشہ خثعمیہ نے حضرت حسن کی طرف کہ بادشاہ اور شہزادوں کی طرف اتنے حقیر ہدیے نہیں آیا کرتے. بادشاہ
اور شہزادوں کی طرف سے، اہل بیت رسول کی طرف سے اتنے تھوڑے ہدیے نہیں آیا کرتے۔ شام تو یہ تھی کہ بڑے ہدیے آتے۔ جب اس قاصد نے آ کے بتائی بات، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان ہوئے۔ جملہ یاد رکھنا دوستو، مختلف دارالفتاؤں میں پھرنے سے 3 طلاقیں ایک نہیں بن جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورت کا پیغام واپس ملا تو کہا کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں نہ دی ہوتی، ایک دی ہوتی تو یہ اتنی اچھی خاتون ہے میں رجوع کر لیتا۔ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں۔ حضرت عویمر العجلانی، حضرت عویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا وغیرہ، لعان ہوا۔ لعان ہونے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، میں اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، میں دوبارہ اس کو ہرگز اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ 3 آپ کے سامنے دی اس نے اور 3 نافذ ہوئیں۔ بعض لوگ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ برگزیدہ امام گزرے ہیں، اصحاب الزوائر ہیں تقریباً، حافظ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ باتیں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بات کہی ابن قیم نے، ائمہ 4 حضرات محدثین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور امت کا مسلک یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر 3 ایک ہوتی تو اچھی بات تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اسلام ان کا نام نہیں ہے، اسلام نبی کے فرمان کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، قرآن کا نام ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ان سے بچو۔ 1 طلاق اگر نوبت آتی ہے تو 1 دی جائے، زیادہ طلاقیں نہ دی جائیں، اور وہ عورت تو الگ ہو جائے گی ایک کے ساتھ ہی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 طلاق ہو دی، اگر 1 طلاق اگر دی تو دوبارہ سر پڑ جائے گی، لہذا 3 ہی دو، ایک ہی دفعہ جان چھڑاؤ، دوبارہ سر نہ پڑے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 1 طلاق آپ جب دی جائے گی وہ 3 حیض اس کی عدت ہے، اس کے بعد جب وہ عدت ختم ہو جائے گی تو اس کو اختیار ہے، وہ دوسری جگہ بھی شادی کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو انشاءاللہ پھر بات کریں گے موجودہ حلالہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور